نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اقرب الیہ من حبل الورید صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر صوفیہ اکرام، شرکائے محفل، سب کو میری طرف سے انتہائی مؤدبانہ عاجزانہ غلامانہ السلام علیکم۔ میں نے قرآن کریم کی چھوٹی سی ایک آیات بڑی بامقصد اور قرب الہی کا سرٹیفکیٹ وہ میں عرض کرنے لگا ہوں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اسے کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کا ذکر سے حبل الورید اس کو قریب جس کو کر لیتا ہے وہی اللہ کا بندہ ہے۔ ولی کا مطلب ہے قریب ہونا۔ اس کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں اس کے شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر قرب کا مطلب ولی ہے۔ تو جو مردے کہاں رہتے ہیں؟ قبرستانوں میں۔ تو زندے کہاں رہتے ہیں؟ مخلوق الہی میں۔ وہ لوگ جو زندہ دل لوگ ہیں جن کے قلب ذکر الہی سے آباد ہیں وہ زندہ ہیں۔ جن کے قلب ذکر الہی سے محروم ہو گئے ہیں تو اللہ نے ان کو خود ہی کہا تھا میں ختم اللہ علی قلوبہم، میں مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، وہ مردہ ہے۔ آگے دیکھیں ولا سمعہم کانوں پہ، وابصارہم آنکھوں پہ۔ پھر کیا وہ زندہ ہے؟ جو سن بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر وہ کیا ہے؟ جس پہ مہر لگا دی اللہ نے وہ ذکر سے محروم ہو گیا۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سجدہ شکر نصیب کر دیا بادشاہ سے بھی بڑھ کر۔ بھئی ایک بادشاہ سے دنیا ساری کی بادشاہی ایک طرف رکھیں تو سجدہ شکر ایک طرف پھر وزنی ہے اس سے۔ ایک ہی چیز رکھنی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اس راستے میں چلیں۔ متعدد دفعہ قرآن کریم میں کئی سفر میرے گزرے ہیں، ہمیشہ اللہ نے یہی کہا کہ مجھ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، عبادت مانگ، ولاک نصلی اور نماز مانگ، ونسجد اور سجدہ مانگ۔ کوئی کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں آکا دنیا مانگ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 102۔ جو عاجی لوگ ہیں آج سے فارغ ہوئے ہیں تو ایسا ذکر کریں جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے نا، بھاگ کر اس کی گود میں جا جاتے تھے، ایسے ذکر محبت سے کریں۔ مگر اگر تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کا اظہار کیا تو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ گھر جا کر سورۃ توبہ آیت نمبر 102 پڑھ لیں، اسے کیا پتہ چلے اس کی نسبت ہی کسی اور سے ہے۔ ہم نے دو طرف نہیں جانا۔ اللہ میں پوچھے بھی اور دس تیری کیا رضا ہے؟ جو تیری رضا ہے وہی ہے۔ میری کیا رضا ہے؟ جو تیری رضا ہے۔ میری تو مرضی کوئی نہیں، زندہ رہنا تو اس کی مرضی پہ رہنا۔ اللہ خود بھی پوچھے، بار پوچھے، وہ بتا تو صحیح تیری کیا رضا ہے؟ اے خالق کائنات، کائنات کے بادشاہ، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ ایک وقت آئے گا تو خدا کہہ دے گا آج تو میرا ہو گیا میں تیرا بن گیا۔ جب تک یہ نہ ہو دنیا کی محبت کا شائبہ بھی ہو، دل میں تمنا ہو،
مجھے کرامت مل جائے، مجھے کوئی ایسی شہرت مل جائے، ایک ہی بات تمنا رکھے، اللہ مجھے دنیا کی ہر خواہش سے مکاشفہ قلوب نہ دے۔ مکاشفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو دل کے اندر کوئی خواہش باقی نہ رہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں کہ مزکی کا ولا، وہ مزکی ہو گیا۔ مزکی کیسے؟ جس میں دوسری چیز رہ رہی نہیں، ایک ہی چیز رہی، مزکی ہو گیا، اس کا قلب مزکی ہو گیا، اسے مکاشفہ قلوب کہتے ہیں۔ جب مکاشفہ قلوب ہوگا تو رہے گا وہی۔ میں نے جب چھوٹا تھا نا تو بابا پیر شاہ غازی دمڑی علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے نا عشق الہی میں جو غرق تھے، صوفی صاحب جیسے لوگ جتنے بھی ہیں، صوفیہ لوگ ہیں، وہاں ان کے قدم بوسی کرتے ہیں بابا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ۔ تو میں نے ایک بابا سے پوچھا، یار سجدہ تو اللہ ہی کو ہے، تو یہ بابا پیر شاہ غازی کو ان کی قبر کو سجدہ کر رہے ہو تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں چونکہ میرے دل میں وہ ایک جو بات ناپسندیدہ تھی نا، وہ میں نے اظہار کر دیا۔ منافقت کرنی بھی نہیں چاہیے، جو جہاں نہیں سبق آ رہا آگے پوچھ لیں کسی سے۔ انہوں نے کیا بابا پیر شاہ غازی بیچارے کی کون سجدہ کرنا ہے؟ اس بیچارے کی کون سجدہ کرنا؟ اس نے وہ تو مر گیا، پیچھے رہ کوں گیا بقا، تو بقا تو وہی ہے جو خالق کائنات ہے۔ وہ تو بابا پیر شاہ غازی تو بیچارہ مر گیا، وہ تو پیچھے کون رہا؟ پیچھے کیا رہا؟ بقا۔ تو بقا تو وہی ہے جو کائنات کا مالک بادشاہ ہے۔ ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں، بغیر مرے ٹوئی نہیں۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ میاں صاحب ویسے ہی بول پڑتے ہیں، میاں محمد بخش کئی سرکار بن ملائے بول پڑتے ہیں۔ جب اس موڑ سے گزر رہے تھے تو ان کی بھی قلم حرکت میں آ گئی، کہا فرمانے لگے، ڈاڈے نال نہ زہر محمد، جو آکھے سو کریے، جان منگا تے دے شتابی، سر اگا چا تریے، دیگر ویلے جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے۔ کیا ضرورت ہے کل لینے؟ کل بھی تو گرنا، آج بھی گرنا، گر جا۔ جو اپنی مرضی چھوڑ، مرضی سجن نہیں ہو جائے تو وہ سجن بھی تمہارا مرضی پہ ہو جائے گا۔ ایک ہی بات ہے، راضی اللہ عنہ و راد ہو، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی دعا کیا، دعا تو دور کی بات ہے، اس کی دل کی دلیل بھی اللہ رضا بنا لیتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ بات ایک ہی ہے، میں نے ساری زندگی جو تقریب میری عمر 82 سال، 82 کا آدمی ہوں، میں ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائی اپنی خطاؤں کی وجہ سے۔ یا اللہ کہیں کہ میرا کوئی ایسا بندہ مل جائے، میرا یار راضی ہو جائے۔ میں نے اپنے یار کو ناراض کر دیا کہ میں نے دنیا کی محبت کا اظہار کیوں کیا ہے؟ میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا کہ میں جو بھی بندہ پیدا کرتا ہوں میں فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہوں۔ وہ تو اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، جو میں بچپن میں تھا وہ واقعی ایسے ہی تھا۔ میں اگر کہوں کہ کامبل تھا تو کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں، مبالغہ رائے بھی نہ تھی، واقعی ایسے تھا۔ جب بغن مانگے وہ دے رہا ہے، مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس میں باپ کے تخم میں تجھے زندہ رکھا، پھر منتقل ہویا، ماں کی پیٹ میں آیا تجھے زندہ رکھا، روزی دیتا رہا، پھر ماں کی گود میں آیا تو پہلے ہی دودھ دے کر بھیجا، پھر زندہ رکھا، پھر لڑکپن میں بھی، جوانی میں بھی، ہر حال میں جس دروازے سے گزرا ہوں اس دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا۔ میں نے یہ شعر اپنی مرضی سے نہیں لکھا، جو دیکھا میں نے لکھا، کوئی مبالغہ رائے نہیں، نہ کسی سے پوچھا، نہ کسی کتاب کی میں نے نقل کی۔ میری زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے، زندگی کا سفر جاری رہا ہمارا۔
ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ یہی ہے. جس دروازے سے گزرا ہوں میں، ہر دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا. کوئی بھی پروردگار ہمارا، کوئی پالنے والا نہ، کوئی رب نہ، کوئی بھی نہیں. اس کے بغیر کوئی میرا حمایتی تھا ہی نہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ولی اللہ ہیں، بلا روک ٹوک کہہ دیں ہاں میں ولی اللہ ہوں. ایک بات آپ کو یہ اسماعیل، اچھا آپ اپنے آپ کو ولی سے، بھائی اس کو ولی، ہم پر فرق کیا کہ اللہ کی محبت ولی اللہ بننے کے لیے ہمیں انکار کریں تو اللہ کیوں کیا پڑی ہمیں دوست بنا لے؟ وہ بنائے گا. ہم اظہار کریں اللہ تیرے بغیر کوئی ہمارا دوست ہے ہی نہیں ہے، میں کسی کو دوست سمجھتے ہی نہیں ہوں. اگر اللہ کو دوست یہ اقرار کرے میں دوستی ہے اگر تو یا اللہ تیری، تو بنا یا نہ بنا، میری طرف سے تو ہی دوست ہے میرا، میری طرف سے تو ہی دوست ہے میرا. اگر اللہ مجھے دوست نہ بنائے تو میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو اس کی دوستی کا اعلان کیا. اگر یہ کہیں گے توبہ توبہ جی میں تو نہیں، اگر تو دوست نہیں بننا چاہتا تو اللہ کو کیا پڑی ہے تجھے دوست بنا لے. آپ ہزار تو کریں، اب ہزار کریں وہ پیار کرے گا. ہزار کیا کریں، یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، میری خطا کار ضرور ہوں مگر تیری رحمت کا طلبگار ہوں، امیدوار ہوں. اس لحاظ میں تو پھر اتنی بڑی شان والے نبی کی امت میں مجھے پیدا کیا تو مجھے دوزخ میں پھینکے گا؟ اس اتنی شان والے نبی کی امت میں پیدا کیا تو پھر مجھے دوزخ میں پھینکے گا؟ یا اللہ اپنے میرے اس پیارے نبی، اس لاڈلے نبی کی پیروی مجھے نصیب کر دینا. ایک وقت آئے گا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ہاں کوئی بھی بندہ، حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام صلاحات نے مٹی کے پرندے بنائے، پھونک لگائی، اڑ گئے. کئی معجزات آپ نے ظاہر کیے میرے آقا حضور نے. اس بات کی حکمت جاننا بڑی مشکل سی بات ہے. میرے آقا حضور نے کوئی دعا کوئی ایسے ہی نہیں کی. یہ ایک کہا کہ پتہ چلے کہ واقعی میں اسی کا نبی بھیجا ہوں، تو جو معجزات تسلیم کیے کہ اللہ واقعی عبادت کے لائق اس کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو مختار مل گیا. مختار کل میرے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کیا ثبوت ہے بھائی؟ کالا کا مطلب کہا، کل کا مطلب آپ کہہ دو. یہ مختار نہیں، اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ کل کا مطلب آپ کہہ دیجئے کہ میں احد ہوں. اپنی ربوبیت کا اعلان بھی نبی سے کروایا. تو میرے مختار کل نہ مانے تو کیا مانے یار؟ اگر مختار کل نہیں مانا تو نبی نہیں مانا. اور نبی کے لفظی معنی ہی ہے خبر رکھنے والا، جاننے والا، آج نبی نہ جاننے والا. ایک دفعہ نبی بھی کہہ رہے ہو، دوسری بار ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یار یہ نبی مان رہے ہو آپ؟ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی، تو دوسری کہہ رہے ہو نبی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر نبی نہ مانا. پھر نبی تو کہتے ہیں جاننے والا، آج نبی نہ جان، میں نہیں جانتا. تو وہ تو جاننے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وحدہ لا شریک احد ہونے کا بھی اعلان نبی سے کروایا. آپ کہہ دیجئے میں احد ہوں. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے، وہی میرے آقا حضور نے ما حق کو وہ حق ادا کر دیا. کسی دوسرے کے ساتھ ایک بات یہاں حکمت کی ہے، کیونکہ نبی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یہ انسانی عقل سے بالا تر ہے. جب وہ چاہتا ہے تو اسے کشف دیتا ہے تو دیکھ لیتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کی خاطر. چاہ تو میری قدرت کا نظارہ لے لے. دیکھنا یہ ہے کہ جہاں میرے آقا حضور جس کو کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر سے کہاں جاتے رہے؟ غار ہرا میں چلے گئے، جبل نور پہ چلے گئے. کتنے سال؟ 40 سال. کہاں سے گئے؟ اللہ کے گھر سے.
تو یہ جو فقہ والے ہیں، فقی لوگ ہیں، فتوے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو 1 نماز 1,00,000 کا ثواب ہے۔ صوفی ثواب نہیں مانگے گا، وہ اس کی رضا مانگے گا۔ صوفی ثواب نہیں میں نے کیا کرنا ثواب، میں نے تو یار کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے یار کو راضی کرنا، ثواب نے میں کو تو برے پڑنا ایسا یار، مجھے نہیں ہے، مجھے وارہ ہی نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ثواب کو۔ تو میرے آقا حضور خانہ کعبہ سے غار ہرا پہ اپنے یار سے باتیں کرنے کے لیے جاتے، جب باتیں مکمل ہوئی تو حکم دے دیا کہ آج اقرا بسم ربک الذی، یہ پڑھنا شروع کر دو۔ کیا؟ جو میرا پیغام ہے میری مخلوق تک پہنچانا شروع کر دو۔ یہ 40 سال کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ کی مخلوق کی طرف اپنا خوبصورت مکھڑا اس طرف مائل عنایت فرمایا، جو دیکھا، جس نے دیکھا وہی فدا ہو گیا، وہی قربان ہو گیا۔ مخالفین مخالفت کرتے رہے، مگر اللہ کی مدد سے 23 سال، صرف 23 سال میں پورے روئے زمین پہ اسلام پھیلا دیا۔ 10 نبوی کو اس کے پہلے نماز نہ تھی، یہ آج نماز پہ فخر کرنے والے، تھوڑا سا یہ تو دیکھ لیں، اس سے پہلے نماز نہ تھی۔ 40 سال تو غار ہرا میں رہے، 40 سال کے بعد 10 نبوی کو معراج ہوا، میرے آقا حضور کو اپنے یار کو یار نے بلایا تو تحفہ دے کر بھیجا نماز ہے، فَلْيَعْبُدُوا، پس عبادت کر، ربہم، پروردگار کی، ھذا البیت، اس گھر کی، اسی خانہ کی طرف کے مائل فرمایا، اس کو ستھرا کر دے میری مخلوق کے لیے، تاکہ اس گھر کی وہ عبادت، اس گھر میں وہ عبادت کریں۔ یہ کیا، حکم دے دیا۔ یہ اگر ثوابوں کا معاملہ ہو، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ کو طور پہاڑی پہ جاتے، کیا وہاں خدا نہ تھا؟ وہاں میں تو خدا موجود تھا، پر جہاں اللہ کا رسول بیٹھے طور سینا، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، طور سینینا وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو یہ بات اس لیے ہے، اس پہاڑی کا معاملہ نہیں۔ بتین کہتے ہیں انجیر کو ہے، اور ریڑیاں پر بکنی چلنی ہے یار، کوئی تو اس نے قسم ریڑیاں پر بکنے والی چیز کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بات یہ نہیں تھی، بات اس کا یار یہاں بیٹھا تھا، اس کا یار وہاں بیٹھا تھا، اس اپنے یار کی قسم اٹھائی۔ ہم لوگ مولوی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے سمجھا انجیر کے دانے کی قسم، یار یہ ایسے نہیں ہے۔ والزیتون، اور اس نے نالو کئی اور تیل اور بھی زیادہ، مگر اس جگہ پہ جو تیل پیدا ہوا زیتون نکلا، وہ اس کا یار بیٹھا تھا وہاں۔ اور یہی وہ جو زیتون کا درخت تھا، اسی میں سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اگر وہ تھوڑے سے یہ ہوا، یہ کیا کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھیں، باہر نکالیں تو واقعی وہ چمک رہا تھا، باہر نکالا تو واقعی چمک رہا تھا۔ تو وہ دیکھا کہ پتہ چلا کہ واقعی یہی ہے، اللہ قدرت سے بچانا جاتا ہے، بندہ فعل قول فعل سے بچانا جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ جب یہ سمجھتا ہے تو میاں صاحب پھر بولنے نہیں رہے، ہاں میاں محمد والے نہیں پھر بولنے پھر نہیں رہے، وہ تو بغیر بلائے پھر بول پہ۔ آپ نے فرمایا درد منا دے سخن زبانی، آئے درد منا دے جنہوں نے اندر درد پہ گیا، اپنے یار نے محبت نہ
ایک پیدا ہو گیا درد منداں دے سخن زبانی دین گواہی آلوں جس پلے پھل بدے ہون آوے خوشبو رومالوں. یہ بھی میاں صاحب نے ہی فرمایا نا. اس لیے کہ پتہ چلا جے وہ اس راستے کا مسافر ہے اسے پتہ میاں صاحب نے کیا فرمایا. باقی ہو گیا یہ اسے ملوک کا قرآن کریم میں تنی نہ یرا کیا تو یار یہ قرآن کریم نہیں تو داخل قرآن کریم سے باہر کے ان سی بات ہے. باہر بھی تو کوئی نہیں ہے نا, شریعت کے باہر بھی تو کوئی نہیں ہے نا. اندر رہ کر شریعت کے اندر رہ کر تو تجھے خالق کائنات کی دوستی کا سبق سیکھ رہے ہیں. پھر یار اس وقت دیکھیں فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کر تو میں تجھے یاد کروں گا. اس کا یاد کرنا اس کا چرچا بلند کرنا ہے نا, اس کا چرچا بلند کر دینا. کیا میاں صاحب اپنی قبر میں لیٹ کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کے سیف ملوک پڑھنے والے ان کے گھروں کے خرچے چل رہے ہیں, ان کے گھروں کے خرچے چل رہے. کیا یہ خیرات نہیں ہے؟ اذکرکم ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تو مجھے یاد تو کر, میں تمہیں اذکرکم کروں گا. جس کا ذکر کیا جائے اسے مذکور کہتے ہیں. جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والا مذکور اللہ. جب اللہ اسے وہ دنیا سے رحلت فرما گیا, دنیا سے رحل تو پھر کیا ہوا, اللہ اس کا ذکر بلند کیا, پھر وہی بندہ مذکور بن گیا. اس کے ذکر کو خود ہی بلند کر دیا, وہ بندہ مذکور بن گیا. یا دیکھ لو بابا پیر شاہ غازی جا کر منا یا نہیں منا. جو دنیا والے ہیں ان کی قبر کا پتہ نہیں, ان کی نظر آ نہیں رہی, تو ان کی قبر جو ہے ان کی چھپ نہیں رہی, ان کی لب نہیں رہی. دنیا دار ملیہ میٹ ہو گئے, انہوں نے قبر نہ پتہ ہی کوئی نہیں, وہ لب نہیں رہی, انہوں نے چھپ نہیں رہی. دنیا ساری جانتی ہے یہ بابا میاں محمد باغ شاہ میں کڑی, خود شادی نہیں کی, مگر وہاں کوئی جوتے لگا کر جو پترا والے سن جنہوں نے مان سن پترا نے, وہ پترا لے تھا کرتا جو نہیں یہ تو اپنی ابے اور نہیں قبریں نہیں پتا. تو جلے اللہ نے یار سن تو اللہ خود ہی اسے قبر سے کوئی جتی لگا کے کوئی جائے نا, کو میرے خیال بالکل سبق سکھاتے ہیں لوگ. جو جائے گا بھی وہ وضو کر کے جائے گا. تو پترا لے نے کہا قبر پر کوئی جیسی اس رہا ہے, بک جاؤ یار, ایک ہی بات ہے, بک جاؤ. بکو گے کیسے؟ ہم منڈی جائیں گے کوئی جانور خریدنے کے لیے, اجلا اسلا جو جانور ہوگا, خوبصورت ہوگا, صحت مند ہوگا, اسے خریدیں گے. یار میں یہ گزارش ضرور کروں گا, میں خود تو نکال رہی ہوں, پر جتنی بات کا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ایسا بننے کا آپ کو اپنا مالک خرید لے. جب آپ کو اپنا مالک خرید لے گا نا تو اسے مالک کی پٹھے بھی بازی نہ ہیں, پانی بھی پلائے گا, پانی پٹھے بھی دے گا, سب کچھ دے گا, وہ کھانے پینے کے لیے سب کچھ دے گا. خرید فروخت ہونے کے لیے اپنے آپ کو اجلا بنائے, اجلتی کہ صاف کرے, مزکی ہو جائے. قد افلح من تزکا. کیسے ہوگا پھر آگے؟ من زکا کروں کیسے؟ زکا رسم ربی فصلہ, اللہ کے ذکر کثیر کرو, نماز پڑھو. جو اگر نماز بھی ہماری کرسیوں پہ ہونا شروع ہو گئی, سرو ننگے, ادب نہ آیا تو کیا پڑھا, ادب نہیں آیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میری جو امت ہوگی, یا رسول اللہ ہم جو امت آپ کی ہوگی وہ آپ پہچانیں گے کیسے یہ میری امت ہے؟ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ میری امت 5 کلیان ہوتی ہیں, اس نے 5 ہزار جڑے روشن ہو سن. وہ کیا ہے؟ ہاتھ پیر بھی تو پچھانی جڑی سر زمین پر لگنی رہی ہو.
سجدہ کرنا فرض ہے، تسبیح پڑھنا واجب ہے، سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں۔ سجدہ جو کرنا ہے ناک پیشانی سر زمین پر رکھنا، پھر اس کی حمد و ثنا کو کرنا، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اٹا کٹا بندہ میرے سامنے، وہ خوب میرے خیال اگر وہ مجھے ایک ہاتھ سے پکڑے تو میں حرکت نہیں کر سکتا، کرسی پہ بیٹھا نماز پڑھ رہا۔ مولوی نے کوئی نہیں، وہ کاٹ ہی گری۔ اور مولوی صاحب اماموں سے پوچھا جائے گا کیا تو آپ تبلیغ کرتے رہے، میرا پیغام پہنچایا، میرے آقا حضور کی پیروی کا پیغام پہنچایا؟ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ ان کو کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی نماز ایسے نہیں ہوتی۔ اے جی وہ جس کو تکلیف ہو یا جس کو اللہ نماز کی توفیق دے اسے تکلیف ہو کیسے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ نہیں تکلیف میں اس نے وعدہ کیا میں نہیں تکلیف دیتا جو اتنی برداشت سے باہر ہو، دیتے ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگ لے اسے، فلیعبدوا، بس مانگ لے نا عبادت، تو پھر عبادت کی وہ توفیق دے تو پھر نماز پڑھنے میں گھٹنوں کے درد ہو جائے۔ یار یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ وعدہ ہو اس کائنات کے مالک کا، تو پھر اس میں کوئی شک ہو، ریب ہو اس میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بات ہے، یاری لگائیں، دنیا کی ہر چیز کو پیچھے رکھیں، جان منگا دے دے شتابی، ایک منٹ نہ مدے نہ وجہ یار ناراض ہو جائے، وہ آگا میں لینا ہی نہ ہوں، میں نہ لینا۔ اگر وہ کرے، اس وقت جو ہمارے فلسطین کا جو ہم اداگ نہیں کر رہے، ہم سارے لوگ مجرم ہیں کہ میں کدی نشین ہوں، میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں۔ ہمیں چاہیے اسے، چونکہ ہم تابع ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من اولی الامر، اللہ رسول کی تابع داری کرنے کے بعد اول الامر کا حکم، ہم نافرمانی کرتے ہوئے ہم نہیں جا سکتے۔ مگر ہماری اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے، ہم اپنے حکمرانوں کو یہ تو کہیں یار ہمیں کیوں قید کیا ہے، ہم نے اپنی پروردگار کی رضا کے لیے جان دینے کے لیے ہمیں جانے دو نا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری پاکستان کی سرزمین کی مٹی غیرت مند اور غیور ہے، انشاءاللہ نکلیں لوگ۔ تو آج اسلام کی آواز کو ہم بلند کریں۔ یار ہمیں وہ ماریں کیسے یار، ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ میں تو کئی بار جنگلوں میں دریاؤں میں سیروں میں گھوما ہوں، کسی جانور کی درندے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، پتہ ہے کہ یہ نقصمہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا جو یار ہے نا جس نے خرید لیا ہے وہ نہیں ایسے کرنے دے گا، کسی کی مجال نہ۔ یار کیسے کو مار سکتا ہے آپ کو؟ اس کے بندے بن جائیں، اس کا بندہ، بندے کے لیے اس 3 نشانیاں بتائی ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان ہے عمل کوئی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہا کہ من عبادی ہی، میرے بندوں، اس کا بندہ بننے کے لیے دنیا کی ہر چیز کو دور کریں، اس کی حمد و ثنا کو بلند رکھیں، اپنا سر زمین پر لٹا کر اس سے معافی مانگتے جائیں، اپنے لیے نہیں، آقا حضور کی ساری امت کے لیے، اس کی ساری مخلوق کے لیے۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اعلیٰ اسلام میں داخل کر دے، میرے بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یقین جانیں جتنے لوگوں کی زیادہ آپ دعا کریں گے اتنا آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اس لیے میرے آقا حضور نے اپنی دنیا میں کوئی دعا نہیں کی کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کو میں نے بخشوانا ہے، اس لیے میں نے کوئی دنیا پہ دعا کی نہیں۔ آپ میرے آقا حضور نے کوئی ایسی معاملہ بتایا ہی نہیں ہے، کہا کہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارا میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کو بخشوانا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی نبی کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نبی کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی نبی کی امت،
حضرت داؤد علیہ السلام صلوات کی بھی نبی کی امت، وہ کیسے بھائی؟ جب معراج ہوا تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کی، تو جن نبیوں نے میرے آقا حضور کا امام، ان کی امت باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ جن نبیوں کی امامت میرے آقا حضور نے کی ہے، سارے نبیوں نے میرے آقا حضور کو امام مانا، تو ان کی امت باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ بخشش کا اس کے کیا پتہ چلا کہ بخشش کا ذریعہ ہی میرے آقا حضور کے سر پہ آیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے